السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے اس کا میاں والی سے آغاز کر دیا ہے، اور میاں والی میں ایک عوام کی بڑی تعداد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر پاک فوج کی قیادت کو بڑا واضح اور دو ٹوک پیغام دیا ہے۔ اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ اور دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی ایم کی حکومت کی اس وقت جو سربراہی ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر اور حمزہ شہباز شریف پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی انتخابی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اور اس سلسلے میں عوامی رابطہ مہم کا آغاز فتح جنگ سے کیا ہے، جہاں پہ مریم نواز شریف نے انتخابی جلسے سے خطاب کیا ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے، اور خاص طور کے اوپر جو اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال ہے، جس میں ایک طرف کپتان عمران خان جو ہے وہ مسلسل امپورٹڈ حکومت نامنظور اور الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ کر رہے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر نیوٹرل کی ٹرم کو بھی یوز کیا اپنے میاں والی کے جلسے میں، اور کہا کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتے ہیں، اور انہوں نے نیوٹرل رہنے والوں کو بھی بڑا واضح پیغام دیا اور کہا کہ ان کی جماعت ملک بھر سے لاکھوں لوگوں کو، کارکنوں کو اسلام آباد کی طرف لے کر آئے گی، اور اگر کسی نے رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ یہ پیغام رسانی کس کو کی جا رہی ہے؟ اور دوسری طرف جو یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت اور عمران خان کے درمیان پل کا رابطہ جو ہے کہ وہ بحال کیا جا چکا ہے، اور کچھ لوگ میڈیشن کر رہے ہیں، اور انتخابات کی تیاری کے حوالے سے، انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں ابھی آصف علی زرداری صاحب جو ہے کہ کچھ اف اینڈ بٹس کے ساتھ جو ہے کہ وہ نہیں مان رہے، لیکن نون لیگ کے اندر بھی اب اس چیز کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ جو اقتصادی صورتحال جس تیزی کے ساتھ خراب ہو رہی ہے، اور تمام بجلی مہنگی، آٹا مہنگا، پیٹرول ڈیزل جو ہے کہ وہ IMF کا دباؤ اور اس کے نتیجے میں مہنگا کرنا پڑے گا، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نون لیگ کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یہ ملبہ اپنے سر لینے کی بجائے کسی نہ کسی طور کے اوپر ایک اگریسو کمپین چلائی جائے۔ اور ابھی اس کمپین کے اندر ہم بات چیت کریں گے۔ جو مریم نے بھی جلسہ کیا، اس میں توشہ خانہ اور فرح گوگی کے علاوہ ان کے پاس کیا مواد تھا یا نہیں تھا قابل اعتبار مواد، جس کے اوپر عوام جو ہے کہ اعتبار کر سکے ان کے سیاسی نعروں کے اوپر۔ تو نون لیگ کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کی طرف جایا جائے تو شاید ہم کچھ نہ کچھ سیٹیں حاصل کر لیں۔ جتنا وقت گزرتا گیا عمران خان کا بیانیہ مضبوط ہوتا جائے گا، اقتصادی صورتحال کے اندر جو انیفیشنسی اور مہنگائی ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور یہ سارا کا سارا گلا جو خرابی ہے وہ نون لیگ کے گلے پڑ جائے گی۔ تو اس لیے اس سے جلد ہو سکے جان چھڑائی جائے، تو یہ معاملات بھی ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کو ایک بار پھر بجلی جو ہے پورے ملک میں ₹2.86 فی یونٹ جو ہے وہ مہنگی کرنی پڑی، اور اس سلسلے میں نیپرا نے اعلان کر دیا، اور کراچی کے صارفین کے لیے بھی ₹1.38 بجلی مہنگی کی گئی ہے، اور جو ملک بھر کے صارفین کے لیے بجلی مہنگی کی گئی ہے، اس کا 32 ارب روپے بجلی کے صارفین کے اوپر اضافی بوجھ پڑے گا۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نون لیگ کی حکومت بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور دکھائی دے رہی ہے، اور وہ بھی چاہتی ہے کہ جلد سے جلد الیکشن میں جایا جائے۔ بات کرتے ہیں پہلے عمران خان صاحب کی، جو آزادی کی تحریک میاں والی سے انہوں نے آغاز کیا، اور اس سلسلے میں اگلے 20 مئی تک جو ہے کہ وہ مختلف شہروں میں کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں وہ جلسے کریں گے۔ ابھی انہوں نے 6 مئی کو میاں والی میں جلسہ کیا، 7 مئی کو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اوورسیز پاکستانی سے خطاب کریں گے، 8 مئی کو وہ ایبٹ آباد، پھر 10 مئی جیلم، 12 مئی اٹک کو، 13 مئی مردان، 14 مئی سیالکوٹ، 15 مئی فیصل آباد، 16 مئی سوابی، اور 17 مئی کوہاٹ، اور 19 مئی چکوال، اور 20 مئی کو وہ ملتان میں جلسہ کریں گے۔ اور غالب امکان یہی ہے کہ وہ اگلے ایک ہفتے تک جو ہے کہ وہ لانگ مارچ کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیں گے۔ اگر الیکشن کی تاریخ کا اعلان اس دوران نہ کیا گیا تو وہ 20 سے لے کے 30 مئی کے درمیان جو ہے کہ لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد کی طرف آئے گا۔ میاں والی کے جلسے میں عمران خان صاحب نے پاک فوج کے سربراہ کو کیا پیغام دیا، اور نیوٹرل رہنے والے اس میں ISI کے سربراہ اور پاک فوج کے سربراہ کو بیان دیا گیا ہے، اور اس میں پیغام دیا گیا، اور اس میں بڑے واضح طور کے اوپر جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن جلد سے جلد کیے جائیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ
نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا. اللہ کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ سچ کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا ساتھ دو، اور برائی کے خلاف جو ہے کھڑے ہونا چاہیے، اس کے خلاف بات کرنی چاہیے. اور یہ معاملہ پھر ایک بار انہوں نے اٹھایا، اور اس میں جو پیغام دیا انہوں نے فوجی قیادت کو، پھر ایک بار یہی دیا کہ ابھی بھی وقت ہے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. جو ان سے غلطی ہوئی اس وقت نیوٹرل رہ کر جو انہوں نے ایک قسم کی سہولت کاری کا کام کیا، جو امریکی سازش تھی اس کو ناکام بنانے کی بجائے اس میں سہولت کاری کا کام کیا. کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے اندر جو آرٹیکل 241A ہے وہ مسلح افواج کے کردار کا اور فرائض منصبی کا تعین کرتا ہے، اور اس میں بڑے کلیئر الفاظ میں یہ لکھا گیا ہے کہ مسلح افواج وفاقی حکومت کی ہدایت کے تحت بیرونی جارحیت یا جنگ کے خطرے کے خلاف پاکستان کا دفاع کریں گی. پہلا فرض جو ہے مسلح افواج کا وہ یہ ہے کہ بیرونی جارحیت ہو یا جنگ کا خطرہ ہو تو پھر وفاقی حکومت کی ہدایت کے تحت وہ پاکستان کا دفاع کریں گی. دوسرا ان کا فرض جو ہے وہ قانون کے تابع شہری حکام کی امداد میں جب ایسا کرنے کے لیے طلب کیے جائیں گے تو کام کریں گی. تو دوسرا کام یہ ہے کہ جب بھی جیسے نیشنل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں یا اور امن و امان کا مسائل ہوتے ہیں یا ایمرجنسی کا نفاذ ہوتا ہے، اس وقت فوج کو طلب کیا جاتا ہے کہ وہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی مدد کریں، معاونت کریں. تو یہ طلب کیے جاتے ہیں تو وہ آتے ہیں. تو اس میں بڑا واضح طور کے اندر اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 بار میٹنگ کی اور دونوں بار اعلامیے میں یہ کہا گیا کہ امریکہ نے پاکستان کے معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کی، تو یہ بیسیکلی بیرونی جارحیت کے زمرے میں آتا ہے جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 245(1) کہتا ہے. اور اگر یہ بیرونی جارحیت تھی اور پھر دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ کیا جائے گا، تو وہ بھی ایک قسم کی پاکستان کے اوپر معاشی یا سماجی جنگ مسلط کرنے کی بات کی گئی تھی. تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس دوران جب ان کے علم میں آیا کہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو متعدد بار انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ISI چیف کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ میٹنگز کی. ان میٹنگز میں ہدایات بھی دی گئی ان کو، تو پھر بھی نیوٹرل رہنے کی بجائے انہوں نے آرٹیکل 245(1) کی خلاف ورزی کی. تو اس لیے ابھی تک وہ کھل کے نام نہیں لے رہے ان کا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، مسلسل پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اس میں اب ان لوگوں نے بھی جو نیوٹرل رہ کر کسی نہ کسی طور کے اوپر انڈائریکٹلی اس مداخلت یا سازش کو سپورٹ کیا یا سہولت کاری کا کام کیا، ان کے اوپر بھی بوجھ بہت شدید طریقے سے بڑھتا جا رہا ہے. اور اب وہ بھی ان کوششوں کے اندر ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے الیکشن کی طرف جایا جائے. ان کو بھی ایک دھڑکا سا لگا ہوا ہے کہ اگر ان کے نام پبلکلی لیے جانے لگ گئے عمران خان کی طرف سے، تو اس وقت 12 کروڑ سے زیادہ، 12 کروڑ 60 لاکھ سے اوپر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل رہا ہے. دوسری طرف نون لیگ کی حکومت یہ کوشش کر رہی ہے، نون لیگ کی جماعت بھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ PTI کے نوجوانوں کو اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا جائے اور اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں کہ یہ دست و گریبان ہو جائیں. لیکن ابھی تک عمران خان اس اسٹریٹجی کی طرف نہیں جا رہے اور اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، اس کی مزاحمت کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فوج کے اندر سے یہ شدید دباؤ ہے کہ جتنا جلد ہو سکے حالات کو بگاڑنے کی بجائے الیکشن کی طرف جائیں. اور جمہوریت کے اندر بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ عوام سے اس کی رائے طلب کی جائے اور عوام کے فیصلے کا احترام کیا جائے اور جو عوام جس کو مینڈیٹ دیتے ہیں اس کا احترام کیا جائے. تو اس لیے یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ الیکشن کے لیے تیار ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ جلسے جلوس کے لیے انہوں نے مریم نواز کو فیلڈ میں اتارا ہے. فتح جنگ میں پہلا جلسہ تھا ان کا، اور یہ اسٹریٹجی یہی تھی کہ جب عمران خان جلسے کریں گے ہوگے عین اسی وقت پہ مسلم لیگ نون بھی جلسہ کرے گی، تاکہ جو میڈیا کے اوپر عمران خان ٹائم گین کرتے ہیں اس کو کاؤنٹر کیا جائے. فتح جنگ میں بھی جلسے کا ٹائم 4 سے 5 بجے رکھا گیا تھا، میاں والی میں بھی جلسے کا ٹائم جو ہے عصر کے ٹائم کا تھا، 5 بجے کا تھا. لیکن فتح جنگ میں مغرب تک جو ہے کہ جلسہ کا مکمل طور کے اوپر خالی تھی. یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کو جلسہ جو ہے وہ دیر سے شروع کرنا پڑا اور مریم نواز تقریباً 9:15 ساڑھے 9 بجے جا کے انہوں نے رات کو خطاب کیا، کیونکہ اس وقت تک ان کے جو جلسہ گاہ تھی وہ خالی رہی تھی. اور ایک فٹ بال گراؤنڈ تھا جس کے اندر یہ جلسہ کیا گیا فتح جنگ میں، اور جا کے 9 بجے کے قریب اس سطح کے اوپر لوگ وہاں پہ ہوئے کہ جب وہاں پہ جلسہ کیا جا سکا. لیکن اس جلسے کے اندر بھی ابھی تک نون لیگ کا جو بیانیہ ہے
وہ بھی کمزور ہے. اس کے اندر سوائے توشہ خانہ، اور توشہ خانہ کے تحت ہر پرائم منسٹر جو ہے کہ وہ مختلف سرکاری گفٹس جو وہ لے کے جاتا رہے، ایک پالیسی ہوتی ہے، اس کے اوپر بہت اف اینڈ بٹس ہوتے ہیں. ماضی میں پرائم منسٹر یوسف گیلانی، نواز شریف اور زرداری اور مختلف لوگوں کے اوپر ریفرنس بھی اس کے اوپر قائم کیے گئے. تو لیکن اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ اتنی قیمت قومی خزانے میں جمع کرا دیں یا چیزیں جمع کرا دیں تو وہ معاملے اتنے سنگین نہیں ہوتے. اور دوسرا فرح خان کا معاملہ یقینی طور کے اوپر نیب کو تحقیقات کرنی چاہیے. اس کے اندر اگر وہ عمران خان کی فرنٹ مین تھی اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب پیسے لیتے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جواب دہ ہونا چاہیے ان کو اکاؤنٹیبلٹی کا. لیکن یہ اس لیے اخلاقی طور کے اوپر ان کا بیانیہ ایکسیپٹ نہیں ہو رہا نون لیگ کا کہ ایک طرف جو ہے کہ فرح خان جو بشرا بی بی کی سہیلی ہیں اس کی ذمہ داری پرائم منسٹر پہ ڈالی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جو ہے شہباز شریف صاحب کے سگے بیٹے صاحبزادے ہیں، ان کے احساسوں کے حوالے سے کہتے ہیں جی والد ذمہ دار نہیں ہے، بیٹے خود مختار ہیں. بیوی ذمہ دار نہیں، خاوند جو ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار جو وہ نہیں ہے، بیوی انڈیپینڈنٹ ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب کے جو صاحبزادے اور خود مریم نواز کے اوپر جو کیسز ہیں اس میں وہ کہتی جی میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میرے والد اور ہمارا الگ سسٹم ہے. تو اس لیے ان کے پاس اخلاقی جواز بہت کمزور پڑ جاتا ہے ان سلوگن سے. لیکن عملی طور کے اوپر نون لیگ بھی اب ذہنی طور کے اوپر الیکشن کے لیے تیار ہو چکی ہے اور اس نے بھی جلد سے جلوس شروع کر دی ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مئی کے اندر لانگ مارچ سے پہلے ہی نون لیگ کو الیکشن کی ڈیٹ دے دیتی ہے، یا ابھی یہ انتظار کرتے ہیں کہ لانگ مارچ میں کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنی شدت ہوتی ہے اور اس کے بعد اعلان کرتے ہیں. یہ ابھی حالات کے اندر کچھ نہ کچھ سچویشن دیکھ کر نون لیگ کی کوشش ہے کہ لانگ مارچ کو ایک دفعہ دیکھ لیا جائے کہ کتنی جان ہے پی ٹی آئی کے اندر. لیکن جو تیسری قوت ہے جس کو دھڑکا خدشہ یہ ہے کہ عمران خان ان کے نام لینا نہیں شروع کر دے جلسوں کے اندر، ان کی کوشش ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے ہی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے تو تاکہ صورتحال زیادہ خراب نہ ہو. دیکھیے اب کون کامیاب ہوتا ہے.